کیا راز ہے آپ کی گفتگو میں؟ کہاں سے آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ اساتذہ آپ کے کون ہیں؟ صحیح اور پھر صحیح کیا جی. مثلا یہ میں جاننا چاہوں گا، فارمولا لوگ بھی کیا جانا ہاں ہے سیکرٹ کیا ہے سر؟ اچھا بدر بھائی، یہ اللہ کا کرم ہے جی. پہلے تو اس میں بالکل میں اعلانیہ اس کا اظہار ہمیشہ کرتا ہوں، اللہ کا کرم ہے. باقی کیونکہ یہ کہہ لیجئے کہ ایک ایکسپوئر ہے میرا جی. میں اسے واردات کہہ لیجئے، اسے مشاہدہ، تجربہ، مطالعہ، ان سب چیزوں کا کمبینیشن کہہ لیجئے. اللہ نے ایک بہت بڑی عنایت کی جی. میرا سارا کام وائرل ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ لوگوں کی فیڈ بیک ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کنونشنل جو وزڈم تھا اسے مجھے ماڈرن وزڈم کے ساتھ جوڑنے کا موقع مل گیا. یعنی کنونشنل وزڈم تھا، مثال لیجئے ایک معاف کرنا دنیا کے ہر دین ہر مذہب میں ہے، لیکن اس کی سائیکالوجی کیا ہے، مجھے اسے ٹیپ کرنے کا موقع ملا. مؤثر شخص جو ہے یا فائدہ مند شخص جو ہے دنیا کے ہر دین نے بتایا، ہر مذہب نے بتایا. مجھے اس وزڈم کو ماڈرن جو افیکٹیوٹی کی اور پروڈکٹیوٹی کی تھیوریز ہیں ان کے ساتھ جوڑنے کا موقع مل گیا. دنیا کا سارا کنونشنل وزڈم مانتا ہے کہ جو ایک نیگیٹیوٹی ہے اور حسد ہے اور بغض ہے وہ دراصل اپنا رستہ خراب کرتا ہے. مجھے موقع مل گیا اس سارے کنونشنل وزڈم کو ماڈرن جو ساری ایک ٹاکسک نیچر کی سائیکالوجی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، اس کے ساتھ جوڑنے کا. یہ اصل میں ان کا تعلق کیا ہے؟ دنیا کی ساری جو کتابیں ہیں وزڈم کی اور دانش کی اور عقل کی فہم کی بتاتی ہیں صبر بڑا ضروری ہے اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے. دنیا کے ہر مذہب اور ہر دین نے یہ بتایا. مجھے اس سائیکالوجی کو جاننے کا موقع مل گیا، اس کو جوڑنے کا موقع مل گیا کہ یہ جو صبر ہوتا ہے اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے. دنیا کا جو جتنا پرانا سارا کہہ لیجیے سوکریٹس سے شروع کر کے اس سے پہلے کا سارا وزڈم ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ زندگی کو نا کبھی کبھی سلو کر دینا چاہیے اور آپ اس کو تیز کرنے کی بجائے سلو کر دیں. مجھے موقع مل گیا یہ آج کی جو مائنڈ فلنس کے سارے ماڈرن نظریات سے ان کو ساتھ جوڑنے کا. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو اطمینان ہے وہ آپ کی ہر چیز سے بڑی دولت ہے، وہ پیسوں سے بھی بڑی دولت ہے، وہ آپ کے مال و متاع سے بڑی دولت ہے. مجھے جوڑنے کا موقع مل گیا کہ یہ جو مائنڈ فلنس ہے اور یہ جو سکون ہے اور یہ جو اطمینان ہے اور یہ کنٹینٹمنٹ ہے، یہ جو نفس مطمئنہ ہے، یہ پرانی بات دراصل نئی بات اور پرانی بات آپس میں مل رہی ہے. ان کو جوڑ کے اللہ نے کرم کر دیا. آپ نے وہ جو ایک قدیم ہاں ایک تھیوریز تھیں، نظریات تھے، ان کو جدید نظریات سے جوڑا جوڑ دیا. اور کیا اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے ایک عام آدمی کی سطح پہ جا کے اس کی سطح پہ گفتگو کی اور پھر یہ کنیکشن جوڑا ہے، کیا یہ صحیح؟ اللہ کا یہ دوسرا کرم ہے جی. کرم کی شکلیں میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. دوسرا اللہ کا کرم یہ ہے. اشفاق صاحب کا ایک جملہ تھا، وہ کہتے تھے دنیا کی سب سے جو بڑی بولی ہے وہ عوامی بولی ہے. اور عوامی بولی کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام لے مین بھی اسے سمجھنے لگ پڑتا ہے. وہ سارے سمجھ جاتے ہیں یہ کیا کہا جا رہا ہے. ایک بچہ بھی سمجھ جاتا ہے، بڑا بھی سمجھ جاتا ہے. اور اس میں آپ بڑے بڑے مشکل کانسیپٹس اور آئیڈیاز کو نا بڑا ڈیلیوٹ کرتے ہیں، ڈیلیوٹ کر کے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں. تو اللہ نے دوسری جو کرم نوازی کر دی، مہربانی کر دی میرے جیسے عاجز بندے پہ، وہ یہ کر دی کہ مجھے مشکل باتیں اور بڑے بڑے نظریات کو ڈیلیوٹ کر کے بڑا سادہ سا محلول بنا کے سرو کرنے کا موقع مل گیا. اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس کو کمیونیکیشن کا آرٹ کہتے ہیں، ابلاغ کہتے ہیں. اور یہ ابلاغ جو ہے وہ ایک چھوٹے بچے سے شروع کر کے ایک بوڑھے کے ساتھ اللہ کا بڑا کرم ہے. الحمدللہ زندگی کی 1000 مثالیں جس میں مجھے بات کرنے کا موقع ملا اور کرتے کرتے جو ہے وہ اس میں بوڑھا بھی انوالو ہو گیا اور بچہ بھی انوالو. آپ کسی سے انسپائر بھی ہوئے یا ابھی بھی بڑی انسپائر ہیں؟ انسپریشنز ہیں جی میری. انسپریشن تو موٹیویشن ہے دراصل. میں یہ کہوں میری پہلی جو انسپریشن ہے جی، جو بڑا لاجیکل ریشنل ایک زندگی میں ایڈیشن ہوئی اللہ نے، پھر اگین یہ کرم ہے جی کرم کی شکلیں، وہ واصف علی واصف صاحب کے ملفوظات، کتابیں، ان کی کیسٹس، ان کی آڈیوز جو لٹریچر اویلیبل تھا. میں زمانہ طالب علمی میں جب یونیورسٹی پڑھتا تھا تو میں نے واصف علی واصف صاحب کو پڑھنا شروع کیا. میری زندگی یکسر بدل گئی جی. 180 لائف چینج ہو گئی. اور وہ زندگی جو میری بدلی، مجھے خبر نہیں تھی کہ اللہ نے ایک کام مجھ سے لینا ہے کہ بعد میں میرا بولنا، میرا لکھنا، میرا جو کہہ لیجیے کام ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کو اتنا متاثر کرے گا. یہ اس کی جاگ جو لگی نا، وہ جو سلطان بہو کہتے ہیں کہ وہ جاگ کے بغیر جو دودھ ہے وہ کڑ کڑ کے اور گرم کر کر کے وہ لال ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، لیکن دہی نہیں بنتا. اس کو یوگرٹ بننے کے لیے تھوڑی سی جاگ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ جاگ جو لگی نا جی، یہ واصف علی واصف صاحب کے ملفوظات سے، کلام سے اور کانٹینٹ سے کہہ لیجیے، ان کی فکر سے مجھے یہ جاگ لگ گئی. اور اس کے بعد پھر ایک سیریز چلی جی. اپنے زمانے کے بڑے لوگ ایسے ہیں جن کو میں استاد مانتا ہوں، گرو مانتا ہوں، جن سے سیکھنے کا موقع ملا. بدر بھائی میں ایڈ کرتا جاؤں کہ اس میں ہر شعبے کے استاد ہیں.
مثلا میں نے یہ جو کپڑے پہنے ہیں یہ بھی میں نے کس سے سیکھا ہے جی. اچھا. اس کے بھی میرے گرو ہیں حامد سعید صاحب. میں نے چھوٹے چھوٹے کاموں کے استاد ڈھونڈنے شروع کیے. لکھنا کس طرح ہے, بولنا کس طرح ہے, اٹھنا کیسے, چلنا کیسے, مینرز کیا ہوتے ہیں, کسی سے بات کیسے کرنی ہے, کوئی فیمیل ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے, کوئی فیملی ممبر ہے اس سے کیسے بات کرنی ہے, نظریں جھکا کے کہاں بیٹھنا ہے, آنکھ میں آنکھ ملا کے کہاں بات کرنی ہے, ادب کے تقاضے کے ہیں, اور کہہ لیجئے کہ جو ہے نا مختلف محافل کے قرینے کے ہیں, ضابطے کے ہیں, اصول کے ہیں. یہ ایک لرننگ کا سفر تھا, گجرات سے چلتے چلتے سفر, زندگی کا سفر. آج کینیڈا میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں.